بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر چودھری وائس آف فلورا سے۔ آؤ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں، اسی کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی تھی، اور جو اس کائنات کی تخلیق کا جو تھیم تھا وہ انسانیت کی اور مخلوق کی خدمت تھا۔ رب کریم نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہی نعمتیں جب تک ہم اپنے کسی دوسرے بھائی تک نہ پہنچائیں اس وقت تک ہم اپنے رب کریم کی ذات کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت میں موجود ہوں کنڈ بٹل میں، جہاں پر جناب ویلفیئر سوسائٹی اور کنڈ بٹل ویلفیئر سوسائٹی کے احباب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، محمد اجمل عباسی صاحب، جن کا نام گراؤنڈ کے اوپر بھی ہے اور سوشل میڈیا میں تو خیر بہت زیادہ ہے، اور اپنی کاوشوں کی وجہ سے وہ اس نام تک پہنچے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ویلفیئر سوسائٹی کے غراض و مقاصد کیا ہیں، کیا کامیابیاں ملی ہیں اور اہداف کیا ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اجمل صاحب، آپ خیریت سے؟ جی شکر اللہ کا، الحمد للہ۔ بتائیے گا یہ کیا سوچ کیسے آپ کو آئی اور کب قیام میں اصغر چودھری صاحب، میں اپنی جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے میں وائس آف لورا کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ کنڈ بٹل میں آئے ہیں، اور سرکل لورا کے حوالے سے وائس آف لورا کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی شبی نہیں ہیں۔ ہر حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ہمارا جو چلتا ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ آپ نے ایفرٹ کی ہے اور مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ شکریہ۔ جناب ویلفیئر آرگنائزیشن یہ 2016 کے اوائل میں یہ وجود میں آئی تھی۔ یہ بیسیکلی ایک واٹس ایپ گروپ تھا جو ہمارے ابوظہبی اور دبئی میں جو ہمارے احباب ہیں انہوں نے یہ بنائی تھی، اور میں بھی اس میں شامل ہوا تھا، اور میں اجلاس اٹینڈ کرتا رہا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھے اور نیت کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے بھی اس کو جوائن کیا، اور یقین جانیے بڑا مجھے اس میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اس کے لیے قبول کیا ہے۔ اور جناب ویلفیئر ایجوکیشن میں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں اور ہیلتھ اور اسی طریقے سے جو مختلف کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ پچھلے جو ہمارے 2 سال گزرے ہیں، 3 سال گزرے ہیں، اس میں ہم نے ڈونر نہ ہونے کے باوجود ہم نے کافی سارے کام کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جب جناب ویلفیئر آرگنائزیشن وجود میں آئی تو ہم نے ایک کیریئر کونسلنگ کا پروگرام کیا، جس میں ہم نے اس پورے سرکل لورا کے اسکول کے بچوں کو ہم نے مدعو کیا، اور ان کو میٹرک کے جو بچے تھے ان کو آگے جانے کے لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو ہم نے ان کو بھرپور کیریئر کونسلنگ کی، اور مختلف فیلڈز کے جو ایکسپرٹ تھے ہم نے ان کو بلایا اور باقاعدہ بہت ہی اچھا پروگرام کیا، جس میں ہمارے اسکول کے اساتذہ اکرام بھی موجود تھے اور لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ یہ بتائیے گا اس نفسا نفسی کے دور میں اتنا وقت آپ کیسے نکال لیتے ہیں؟ بس یہ اللہ کی ہمت ہے جی، اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے تو ہم ٹائم نکالتے ہیں، اور انسانیت کا خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ایک آیا ہے، اور یقیناً یہ اس دور میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ وقت نکالنا ہے۔ میں جاب کے سلسلے میں اسلام آباد ہوتا ہوں اور پھر یہاں پہ آنا پڑتا ہے، تو میں اس کو اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی اگر خدمت کروں، اور جتنے بھی میرے ممبران ہیں اور جتنے بھی جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کے اسپیشلی اوورسیز ممبران ہیں، میں ان کو بھی تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کا یہ دائرہ اختیار کہاں تک ہے؟ بیسیکلی اصغر چودھری صاحب، یہ ہمارا ویسے تو ہمارا سرکل لورا کی سطح پہ ہم نے یہ ایک جو بنایا 6 یونین کونسل تھیں، لیکن جب ہم نے اس کو ایک مکمل ادارہ بنایا، اس کی باقاعدہ رجسٹریشن بھی ہو گئی ہے، تو اب یہ پورے کے پی کو کور کرے گا، لیکن ہمارا فی الحال جو دائرہ اختیار ہے یا دائرہ ہے وہ ہمارا سرکل لورا کی حد تک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کام یہاں پہ کریں، زیادہ سے زیادہ ڈیزرونگ لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ڈیزرونگ ایریا میں دے سکیں۔ یہ ہمارا یہ آپ فنڈنگ کہاں سے کرتے ہیں اپنی؟ ہماری فنڈنگ پاکستان کے اندر 10 سے 15 لوگ ہیں جو ہمارے ممبر ہیں اور وہی فنڈنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوورسیز میں 20 ہمارے ممبران ہیں جو اوورسیز میں اپنی ذاتی جیب خرچ سے جو پیسے ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور مطلب یہ 35 لوگ اس کی ساری فنڈنگ کر رہے ہیں اور کہیں باہر سے آپ کوئی فنڈ نہیں لے رہے؟ نہیں، آج تک ہم نے باہر سے کوئی بھی فنڈنگ نہیں لی، اور کسی قسم کے ہمارے اپنے ممبران جو ہیں وہی اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، اور ہم جو سالانہ لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں؟
جی بالکل، لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں. تو اور یہ کیا اپنی نوکری یا کاروبار میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شیئر ہولڈنگ تو نہیں کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ میں نے اب جو ہے نا جو بھی ہے شیئرنگ ہماری بالکل ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے بہت دیا بھی ہے، اور جتنا بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے. اگلا اہداف آپ کے کیا ہیں؟ جی چودھری صاحب، اس طرح ہے کہ ابھی ہماری باقاعدہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہو چکی ہے سرکل لورا کی سطح پہ، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی تنظیم ہماری جناب ویلفیئر آرگنائزیشن بن چکی ہے. اب ہمارا جو اگلا اہداف ہے وہ ایجوکیشن پہ ہم نے ورک کرنا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک پاس کے جو بچے ہوتے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ میٹرک تک بچے جو ہیں وہ اسکول میں پڑھتے رہتے ہیں اس ایریے میں، لیکن جب میٹرک کر لیتے ہیں تو آگے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. ہم نے 1 مہینے کے اندر بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. ذہین طلباء جو کسی وجہ سے وہ ڈیزرونگ بھی ہیں اور ذہین بھی ہوں، ہم نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ پروگرام یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈونر کانفرنس کرنی ہے، کیونکہ یہ تنظیم اب بہت بڑی سطح پہ بن چکی ہے، اور ہمارے ممبران کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ چلا سکیں، گو کہ وہ کوشش کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ڈونر کانفرنس کریں گے. اس میں ہمارے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم بلائیں گے، اور بچوں کو بھی بلائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف اہداف اس کے علاوہ بھی ہیں، ڈیزرونگ مطلب وڈوز کے حوالے سے ہیں، واٹر سپلائی اسکیموں کے حوالے سے ہیں، اور پورے علاقے میں جو پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے ہم نے جو اقدامات کرنے ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ سارے ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. ایک اگر میں نقطہ آپ کی جانب رکھوں اور اگر آپ اپنے اہداف میں اس کو بھی شامل کر لیں، عموماً یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے پاس قانونی معاونت کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہوتے، تو کیا اسے آپ اپنے اہداف میں رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ رکھیں گے، اور ہمارے پاس بڑے اچھے لائر بھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بہت اچھی آپ نے نشاندہی کرائی ہے. اس میں انشاءاللہ ہم اس اہداف میں اپنے اہداف میں یہ جو قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ ظاہری بات ہے وکیلوں کو اپنی فیسیں نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور جو ہے نا کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر اسی موقع کا میں فائدہ اٹھاؤں اور نئی ایک کمپین میرے جو ذہن میں ہے جسے میرا لانچ کرنے کا ارادہ ہے، کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ بہت زیادہ ہے. بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو کہ اب یہ فسودہ اور مکروا میں اسے کہوں گا جہیز کی رسم و رواج کی پینٹ چڑھ رہی ہیں. کیا ہم کوئی ایسی کمپین شروع کر سکتے ہیں جہاں پر ہم مائنس جہیز کے اوپر چل سکیں، تاکہ وہ بچیاں، وہ والدین، وہ سفید پوش جو اب باری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکیں، وہ اپنے ہاتھ پیلے کر سکیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اچھی آپ نے بات کی ہے، اور آلریڈی ہم اس پہ ورک بھی کر رہے تھے. جہیز کی جو لعنت ہے یہ لازمی بات ہے کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یہ اپنی بچیوں کو ان کی شادیاں نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اگر آپ کمپین چلاتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ کو پورا ساتھ دیں گے کہ جہیز کے بغیر شادیاں ہوں، تاکہ جتنے بھی غریب اور جتنے ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکیں. اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی کاوش ہوگی آپ کی، اور ہماری جناب ویلفیئر آرگنائزیشن اس میں انشاءاللہ بھرپور تعاون کرے گی. اجمل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تحصیل لورا کے اوپر، جو سرکل سے اب تحصیل بن چکی ہے، کہ بڑی تعداد میں ہمارے لوگ بیرون ملک ہیں. پیسے کی بڑی ریل پھیل ہے، اور وہ پیسے کی ریل پھیل جو ہے وہ پھر ہم شادی بیاہ میں دکھاتے ہیں. اور پھر جو شریکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اس تے اے کر کیتا ہے، اس اگر 7 لاکھ نہ جہیز دیتا ہے تو میں 15 نہ دے ساں. اس کی نفی ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھا دیکھی کا جو عالم ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور دیکھا دیکھی نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا جو بھی جس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ جہیز ہو گیا، یا شادیوں میں جو رسومات ہیں یا وائی فائرنگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں گھر والے نے کیا ہے تو ہماری عزت بے عزتی کا سوال ہے، ہم نے بھی یہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ اب معزز معاشرے میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ویورز، آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ ایک سوشل ایشو ہے. اس ایشو کو آج کنڈ بٹن میں بیٹھ کے ہم اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اسے ہر پلیٹ فارم پر ہم اٹھائیں گے، ہر مکتبہ فکر کے پاس ہم جائیں گے. ہم چاہے جامع مسجد ہے وہاں جائیں گے،
کوئی اسکول ہے وہاں پر جائیں گے، اکابرین علاقہ ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان کی محنت کریں گے خدا کے لیے. آپ کے پاس تو پیسے بہت ہیں، کسی غریب کی بچی کا بھی گھر بسنے دے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کنڈ بٹل ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اور جناب علی تسا ایک تو جناب ویلفیئر بنی تسا اپنی کنڈ بٹل بنائی گی جی اس میں سارا سیرا. السلام علیکم. میں پہلے سب شکریہ ادا کرنا بہت بہت آیا اس کو رہنمائی کی دیا. اس نے سارا سیرا میں اجمل صاحب کی دینا کریڈٹ، کیونکہ آلریڈی یہ جناب ویلفیئر سوسائٹی مطلب پہلے اٹینڈ کی تھی، اس کے بعد پریزیڈنٹ بنے. انہوں نے سوچ اور ایک اس کے بعد عمر صاحب ہے، اپنا افتخار صاحب ہے، خان اکثر صاحب ہے، شمیم صاحب ہے، ساڑے 4-5 بندے ملی نے اسٹارٹنگ کی اس نے بنیاد رکھی. شروع بہت کم لوگ سے اس نال چونکہ حضرت گرائے نے کافی اتفاق کیا اور باقاعدہ 2 مہینوں کی اس نے ممبر سازی ہوئی، باقاعدہ عہدیداران اساں بنے اس نے. اس کے بعد الحمدللہ اساں سفر. اچھا انہیں کمے دا لوگ ویسے بھی ذرا دیری نال اور آستہ آستہ اچھنے نہیں الحمدللہ کافی تعداد اساں نہیں ہوئی گرائے مطلب بہت زیادہ تعداد ہی لوگ اساں شامل ہوئی گئے. شاید 2 کاروں نے جڑے رہی گئے، زیادہ اکثریت میں لوگ اساں نال ہے اور اسی طرح اچھے کام انشاءاللہ شروع کیتے اسٹارٹ کی. تو کیا سو اس نے مطلب اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اصل اغراض و مقاصد کیونکہ لوکل سطح پر ایک مطلب چھوٹی اصل ویلفیئر سوسائٹی بنی کنڈ بٹل نے گراں نہیں سطح پر. ٹھیک ہے. تمہیں پتا کہ سارا گراں جڑا ہے کافی آبادی رکھنا، اسی چھوٹے چھوٹے محلے ہے، سربریاں دھات ہی، چھاڑ ملوٹ بٹل ہی، کافی سارے محلے ہیں. اصل فی الحال اپنے محلے کی فوکس کیا اسٹارٹنگ کی. ٹھیک ہے. چونکہ خود فیل جس اساں بیرون ملک تو مزید اساں سرمایہ ملسی. بیرون ملک ساڑھے تقریباً 15 تو 20 دبئی ممبر ہے اور اسی طرح 15 تو 20 سعودی عرب ہے. اس نے کافی امداد اصل کرنے تھے. اس کی وجہ سے سوشل ایشو کی بھی سو اٹھال سا جی کہ بالخصوص اساں ایک ڈیٹھا جی کہ او آئس کریم والے موٹر سائیکل کی نہیں تے سیدھے پہنچی اشنے سر اس حوالے نال اساں چونکہ روڈ جڑا سا لنک روڈ بنیا اس پر بورڈ ایک دکھیا ہو سی. جی جی. یہ سوسائٹی کی طرفوں لگا گیا کہ اشارہ عام نہیں ہے، عام آئس کریم والے ہونے کئی بے روپیے ہونے جس کی چوریاں نہیں ہو کہ مختلف قسم کی وارداتیں ہونی جی. انہوں تو بچنے سے اس طرح انشاءاللہ آمد درآمد سے بچ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. ویورز گاؤں کی سطح کے اوپر تو خیر ہم نے یہ محلے کی سطح پر تو پہلے ہی ہم نے یہ ویلفیئر سوسائٹی دیکھی ہے. اس سے قبل ہم نے نورپور اور نروتر کے حوالے سے پورے گاؤں کی سطح پر جو ان کی سوسائٹیز ہیں وہ دیکھی ہیں. یہ بڑا اچھا سائن جو اس علاقے میں آ رہا ہے کہ اگر خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اپنے بھوکے بھائی کا بھی خیال رکھا جائے. بلا شبہ اجمل عباسی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. ویسے بھی یہ بہت زیادہ سوشل ہیں اور جتنے یہ سوشل رہیں گے میرا ایمان ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے گا. جب اپنے یہ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کا شعر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا شعر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کا کوئی شعر رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت بھی ڈالتا ہے اور کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اجمل صاحب سے ملاقات کرتے رہیں گے. اور آج جو ایشو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ایشو ہم نے جیز کی لعنت والا سامنے لے کر آئے ہیں اس میں بھی ہمیں اجمل صاحب کی معاونت سرپرستی آثر رہے گی. پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اگلی نشست میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.